موت کیا ہے؟ وہ موت اس جہان سے اگلے جہان میں قدم رکھنا ہے، اس زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جانا ہے، اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں پہنچ جانا ہے۔ فرمایا وہ جب تمہیں موت دے دے گا ثم یحییکم، اس موت کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کافروں کی طرح کہ اب ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر مل گئیں تو معاملہ ختم ہو گیا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اوپر تمہارے منو مٹی پڑ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا سارا چیپٹر۔ اس طرح کے جملے اپنی زندگیوں میں بنا نہ لینا کہ اے جہان میٹھا تے اگلا کیس ڈٹھا، ایسے نہ کر لینا۔ یہ نہ سمجھنا کہ موت آنے سے زندگی ختم ہوتی ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ موت کے آنے سے زندگی نہیں ختم ہوتی، موت کے آنے سے زندگی کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ فرمایا اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں زندہ کر لے گا، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا پھر تم سارے کے سارے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ جب بندہ روز محشر اٹھے گا، قیامت والے دن اٹھے گا، تو قیامت والے دن ہر بندہ اپنے کامل شعور، کامل مکمل پرفیکٹ آئیڈینٹی کے ساتھ اٹھے گا، اپنے کامل شعور کے ساتھ اٹھے گا کہ دنیا میں میرا یہ نام تھا، دنیا میں میرے باپ کا یہ نام تھا، میری ماں کا یہ نام تھا، دنیا میں میں فلاں ملک میں رہتا تھا، فلاں علاقے میں رہتا تھا۔ اس کے پاس مکمل شعور ہوگا، اس مکمل شعور کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ بالکل آج جس طرح آپ کو یہ زندگی نظر آتی ہے ظاہراً، جس میں آپ نظر آتے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس عہدے پر ہوں، اس عہدے پر ہوں، جس طرح آپ اس طرح ایگزامپل لے لیں، اگر کسی کی عمر آج اگر 50 سال ہے تو اس کو پچھلے 50 سال جب اس نے ہوش سنبھالا ہے 7 8 10 سال کی عمر سے لے کر پچھلے اگر آج 50 سال کا ہے تو 10 سال سے لے کر 40 سال یہ جو اس کے سارے گزرے ہیں، تب اس کو پتہ ہے پہلے میں پاکستان میں تھا، میں فلاں گاؤں کے اندر تھا، پھر میں وہاں سے جہاز پہ بیٹھ گیا، پھر میں ناروے پہنچا، پھر میں اوسلو کے اندر رہا، پھر میں نے یہ دکان کی، پھر یہ کام کیا، پھر یہ ٹیکسی چلائی، پھر یہ کام، ایسے سارے زندگی کا کنسیپٹ آپ کے ذہن کے اندر آج موجود ہے، جس طرح آج موجود ہے اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ قیامت والے دن ہر بندہ اٹھے گا اپنے مکمل شعور کے ساتھ کہ میں دنیا میں کیا تھا، کہاں تھا، کس طرح کرتا تھا، کیا میں نے کیا۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس قیامت کے آخری دن پیدا ہو کے مرنے والا جو ہے وہ سارے کے سارے انسان میں اینگان ایک ہی نشست کے اندر، ایک ہی لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ زندگی جو ہے اس کے انداز اور اس کو یاد رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے پھر یہ بھی یاد رکھ لینا الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا آج تو اپنے بڑی چرب زبانی سے تم ساری باتیں کرتے رہتے ہو، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، ہمیشہ تم ثابت کرتے رہتے ہو، کوئی بندہ بھی اس سے باز نہیں آتا، نہ میڈیا والے نہ غیر میڈیا والے، ہمیشہ لگے رہتے ہو۔ فرمایا ایک دن وہ آنے والا ہے تمہارے اوپر الیوم نختم علی افواہہم، کہ فرمایا قیامت والے دن تمہارے منہ جو ہیں، تمہارے موت جو ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا اور تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور فرمایا تمہارے پاؤں جو ہیں وہ تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے جن سے تم جس طرف چل کے جایا کرتے تھے۔
فرمایا تمہارے ہاتھ بول پڑیں گے، تمہارے پاؤں بول پڑیں گے، جسم کی کھال بول پڑے گی۔ اس دن ہم منہ جو ہے تمہارے بند کر دیں گے، تم سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے کیا کیا کیا، جو کچھ تم نے کیا تمہارے ہاتھ خود اٹھ کے گواہی دیں گے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، یہ تیری نافرمانی کی۔ جس طرف تمہارے پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں یا اطاعت میں جہاں جہاں چل کے گئے، پاؤں خود گواہی دیں گے، یا اللہ یہ مجھ سے چل کے یہاں پہ گیا، یہاں پہ گیا، یہاں پہ گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، وہ عرض کر کے تو ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قبلہ کاری صاحب محترم استاذ القراب تشریف لے کر آئے ہیں، خطبہ صدارت آج کے حوالے سے آپ دیں گے انشاءاللہ۔ میں وہ حدیث پاک عرض کر کے تو بات کو جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کر جا رہے ہیں ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور رک گئے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو بولیے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ فرمایا ان کو کسی بہت ظاہری طور پر بڑی چیز سے عذاب نہیں ہو رہا۔ یا رسول اللہ کن چیزوں سے عذاب ہو رہا ہے انہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک بندہ تو وہ ہے جو دنیا میں چغلی کیا کرتا تھا۔ جو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ بولیے، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اب چغلی کی تو ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چغلی کی ڈیفینیشن یہ ہے، اگر ڈیفینیشن سننا چاہیں، تعریف اس کی یہ ہوتی ہے شرعی طور پر، چغلی کی تعریف یہ ہے کہ فساد ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے ایک شخص کی بات کو دوسرے شخص سے جا کے بیان کر دینا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ دیکھا 2 گھروں کے اندر بڑی صلح صفائی ہے تو انسانی طبیعت، انسان کبھی کسی کے حق میں اور کبھی کسی کے خلاف بات سننی، بھائی اس نے تو پھر اس بات کو لے کے چل لے۔ اب تو چلنے کا بھی دور ختم ہو گیا، اب تو سارے غیبت کے گناہ، چغلی کے گناہ، جھوٹ کے سارے گناہ ٹیلی فون پہ اویلیبل ہیں، اب تو چلنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ ادھر سے فون ملایا، بھائی فلاں بندہ تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے، اور دیکھا ان دونوں کے اندر بڑی صلح ہے، بڑی اچھے طریقے سے بول رہے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں، بڑے اچھے ہمسائے ہیں، بڑے اچھے رشتہ دار ہیں۔ کسی بھی 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، ان کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کے ساتھ کرنا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ چغلی کہلاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا کہ ان 2 میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں چغلیاں کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ دوسرے کو؟ فرمایا دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا۔ فرمایا ظاہری طور پر تو یہ معمولی گناہ نظر آتے ہیں، وہ طہارت مکمل طریقے سے نہیں تھا کرتا، وہ مکمل طور پر پاکیزہ نہیں تھا رہتا، وہ اس کا جسم یا اس کا لباس جو ہے وہ پورا گندہ رہتا تھا اس کے اپنے ہی پیشاب کی چھینٹوں سے۔ فرمایا ان 2 کو اس وجہ سے عذاب ہوا ہے۔ یہ تو ہے ایک پہلو۔ اب ذرا دوسرے پہلو کی طرف آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو عظمت کتنی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں حضور کو عطا فرمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر کے اوپر سے گزریں تو قبر کے اندر کے حالات کو جاننے والے ہیں۔
قبر کے اوپر سے گزرے تو قبر کے اندر کے حالات کو جاننے والے ہیں، بلکہ شاید اسی حدیث پاک کی کسی اور روایت کے اندر ایسا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر سوار جا رہے تھے، وہ خچر ہی ڈر کے تو بدک گیا، وہ خچر بھی ڈر کے بدک گیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو کیا ہوا؟ فرمایا اس میرے خچر نے قبر والوں کے عذاب کو دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام